کہ جو بھی مال خرچ کرتے ہو اور وہ چاہتے ہو تم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی کی مدد کرتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال میں مسلسل اضافہ کیا جائے گا، بڑھائے جائیں گے اللہ کے یہاں۔ بات اتنی سی ہے کہ فاضل سرمایہ ہے جس کے ساتھ یہ ساری گیم ہو رہی ہے۔ انسان جو ہے اپنا اضافی سرمایہ وہ لگاتا ہے یا تو پھر سودی کاروبار میں، جس میں اسے بس پورا تحفظ ہو جائے کہ ہاں سرمایہ کو تحفظ ہے اور مجھے ایک فکس ملتا رہے گا، اور ایک اس کو انویسٹمنٹ کا ایک طریقہ اور بھی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو بہت زیادہ، جس میں سب سے زیادہ پروفٹ ہے، ریٹ آف انٹرسٹ سب سے زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس فاضل سرمایہ کو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دو۔ اس کو اللہ تعالیٰ مسلسل بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا۔ یہ ہے راستہ اللہ کی رضا کا، اللہ کو خوش کرنے کا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا اور وہ روزی دینے والا بھی تمہیں وہی ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہی ہے جو تمہیں موت دے گا اور پھر وہی ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا ان کے شریکوں میں سے جسے اللہ کا وہ شریک ٹھہراتے ہیں کوئی ایسا ہے کہ جو ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہو؟ پیدا بھی اس نے کیا، رزق بھی وہ دے رہا ہے، موت بھی اس نے دینی ہے، دوبارہ زندہ بھی وہ کرے گا، تو پھر اسی اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اسی کا کفر کرتے ہو، سوائے اس کے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو، اور تو کوئی اس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بہت بلند و برتر ہے، پاک ہے وہ، اور اعلیٰ و عرفہ ہے ان سے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد برپا ہو گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے کرتوتوں کے سبب سے، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی سزا انہیں اسی دنیا میں دے دے، چکھا دے مزہ۔ اصل سزا تو ملنی ہے آخرت میں، کچھ تھوڑا بہت اس کی ایک قسط جو ہے وہ دنیا میں بھی دے دے۔ لعلہم یرجعون، اور اس کا ایک جو اس میں حکمت ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، عذاب کا جھٹکا آئے تو شاید ان کی آنکھ کھل جائے، بیدار ہو جائے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات آئی ہے کہ بحر و بر میں جو فساد بچتا ہے، خشکی پر اور سمندر میں، یہ سارے جو تغیرات ہیں اور ہولناکیاں ہیں اور بربادیاں ہیں اور سیلاب ہیں اور قحط ہیں، اصل میں لوگوں کے اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور سب سے بڑا فساد جو ہے اب جو مچ رہا ہے، وہ جو شیطانی قوت ہے جو ساری دنیا کو لانا چاہتی ہے اسی گناہوں کے اندر اور اسی غلط سود کے اندر، اور اللہ سے انکار، اللہ کی شریعت کا جو ہے انکار، یہ جو رستہ ہے اور جس کے اوپر پورے دباؤ کے ساتھ وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ سب سے بڑا فساد ہے جو اس دنیا میں مچ رہا ہے، اور لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ یہ شیطانی قوت دنیا کے امن کو تہو بالا کرنے پر تلی ہوئی، چنانچہ اسی کے مظاہر ہیں کہ کوئی بنیاد ہو یا نہ ہو، عراق کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، اور بعد میں ثابت بھی ہو رہا ہے کہ جس بنیاد پر حملہ کیا وہ بالکل غلط تھی، کوئی چیز ہے ہی نہیں، ساری دنیا روک رہی، انہوں نے کرنا ہے، اس لیے کہ فساد جو ہے وہ شیطان ان کے سر پہ سوار ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہوتا ہے، یہ بحر و بر کے اندر، سمندروں میں اور خشکی میں جو خرابی آتی ہے، تو یہ اکثر انسان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور یہ بدعمالیاں جو ہیں اب اپنے عروج پر ہیں، شیطانی قوت جو ہے وہ اپنا ننگا ناچ رہی ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہیے کہ تم چلو پھرو زمین میں، ذرا سیر کرو، گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور تفریح کے لیے نہیں، عبرت پذیری کے لیے، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے۔ کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر جو ہیں شرک کرنے والے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ فاقم وجهک للدین القیم، تو تم اپنے چہرے کو سیدھا رکھو دین قیم کی طرف، یہ جو سیدھا دین ہے، قائم دین، یہ وہ دین فطرت ہے۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ پہنچے اللہ کی طرف سے کہ جس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، وہ دن جب آئے گا تو واپس نہیں کوئی موڑ سکتا۔ یومئذ یصدعون، اور اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا ہوگا
اس کا وبال اسی پر آئے گا، اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی نیک عمل کرے، فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، تو یہ لوگ اپنے ہی لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، اس کا سارا فائدہ انہی کو پہنچنے والا ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایمان والوں کو اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں انہیں اپنے فضل سے، وہ اپنے انعامات اور اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے۔ کوئی اس کا بن کے تو دکھائے، کوئی اس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ تو کرے، کوئی خلوص و اخلاص تو چھو کرے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جان لو کہ کافروں سے وہ محبت نہیں رکھتا۔ اگر ان کو کچھ دے دیا ہے تو وہ بھی آزمائش کے لیے ہے اور تمہاری آزمائش کے لیے بھی ہے، باقی وہ اپنا فضل تو اپنے مخلص بندوں ہی کے لیے چاہتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، باران رحمت کی۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، دریاؤں میں جو سمندروں میں بحری جہاز چلتے ہیں وہ بھی اس کے حکم سے چلتے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل رزق تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کا احسان مانو، اس کا شکر بھی بجا لاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ آئے اپنی قوموں کے پاس کھلی تعلیمات اور واضح معجزات کے ساتھ۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا، جو زیادتی کرنے والے تھے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی نصرت ہم پر لازم ہے۔ اہل ایمان کا ساتھ دینا یہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے، حقاً علینا، ہمارے ذمے ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی ہے کہ جو چلاتا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، اور وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی پھیلا دیتا ہے انہیں آسمان میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، اور پھر رکھتا ہے انہیں تہ بر تہ، فتری الودق یخرج من خلالہ، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے انہی بادلوں میں سے گرتے ہیں، نکلتے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور پھر جب وہ پہنچاتا ہے اس پانی کو، اس بارش کو، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو پھر وہ خوشیاں مناتے ہیں، بہت ہی خوش خرم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ وہ اس کے نازل کیے جانے سے قبل، اس خوشی سے پہلے بالکل مایوس تھے۔ اصل میں یہ بارانی علاقوں میں ہوتا ہے، نہری علاقوں کا معاملہ مختلف ہے، کہ وہاں پر بارانی علاقوں میں ساری امید جو ہے وہ بارش سے ہی ہے وابستہ، کاشتکار کی، اور وہ جب لیٹ ہوتی شروع ہوتی ہے تو پھر بہت مایوسی چھا جاتی ہے ان پر، انہیں بڑا سخت اندیشہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ تو برباد ہوا سارا معاملہ۔ لیکن یہ ہے کہ پھر اچانک بادل آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ پہلے مایوسی کی تصویر بنے ہوئے تھے اور اب خوشیاں منا رہے ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو ذرا نظر ڈالو اللہ کی رحمت کی نشانیوں پر، آثار پر۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک وہی ہے کہ جو مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ولئن ارسلنا ریحا، اور اگر ہم بھیج دیں ایک اور ہوا، وہ ہوا جو ان کے لیے پیغام لائے اللہ کے عذاب کا، ان کے کھیت کو برباد کر دینے والی، فرعوہ مصفرا، اور پھر وہ دیکھیں گے کھیت جو ہے وہ زرد پڑ گیا، وہ ساری فصل تباہ ہو گئی، لظلوا من بعدہ یکفرون، تو اس کے بعد پھر وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں، پھر مایوس ہو کر، اور پھر گالیاں دیتے ہیں آسمان کو بھی اور زمانے کو بھی، اور یہ ہے کہ اللہ کے تمام سابقہ احسانات کو بھول کر شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو اے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور آپ اپنی پکار کو نہیں سنا سکتے ان بہروں کو جب یہ پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں غرور اور تکبر کے ساتھ۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے موڑ کر راہ ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، آپ تو سنا سکتے ہیں اسی کو کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو۔ فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔